آپ مطلب آپ اس امیجنری دنیا میں گلے مل سکتے ہیں بٹ آپ کو وہ فیلنگ نہیں آئے گی. سو لائکلی آئی ایم ناٹ شیور. ٹیکنالوجی کا میں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ دین سے قربت ٹیکنالوجی سے قربت ہے. اگر فتح مکہ کے موقع پہ اگر لاؤڈ سپیکر ہوتا تو شاید جو میسج بہت عرصے بعد لوگوں کو پہنچا وہ بڑی تیزی سے پہنچ سکتا تھا. بٹ یہ جو ٹیکنالوجی کا جو یہ استعمال ہے میں آئی ایم ناٹ ریئلی شیور کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں اسی طرح فہد ملک صاحب یہ بتائیں, یہ جعفری صاحب نے بھی بات کی, رانا صاحب نے بھی, یہ کنٹرول جو ہے سوشل میڈیا اوپن گراؤنڈ ہے, لیکن ایک بات ہے جو کی ورڈز ہیں اے آئی کے تھرو انہوں نے انسٹال کیے ہوتے ہیں, مثلا غذا ہے, کوئی بھی لفظ لکھیں آپ کو اسٹرائک لگ جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں بینگ اے ڈیجیٹل ایکسپرٹ, فیس بک, ایکس, یوٹیوب, ٹک ٹاک, انسٹا, جتنے بھی بڑے بڑے, ایون سرچ انجن گوگل سب سے بڑا ہے, یہ سارے بڑے بڑے ان لوگوں کے پاس ہیں جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں بہت آگے ہیں. مسلمان ممالک کے پاس ایچ آر بھی ہے, بہترین دماغ بھی ہے, سائنٹسٹ بھی ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں. ہم اپنی اس طرح کے سرچ انجن اور ایپس کیوں نہیں بنا سکتے کہ ہم ان کے کی ورڈز پہ ریلائی کریں کہ یہ لکھیں گے تو اسٹرائک آ جائے گی؟ ہم کب فیس بک بنائیں گے جناب؟ سر بھائی صاحب مجھے اس بات پہ آپ کی ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ آنکھ کیا پھوڑنی اس کی جو ہو بالکل اندھا, تیر کیا اس کو مارنا جس کو ڈر لگ جائے. یہ مسلم امہ اس وقت ڈری ہوئی ہے. ہم میں بہت کیپیبلٹی ہے اور بہت سارے ٹائم ایسے گزرے تاریخ میں جس میں ہم نے دنیا کو لیڈ کیا, لیکن جہاں پہ جدت کی بات آئی, میں ابھی آتے ہوئے آپ کے شو میں ایک دوست کے ساتھ آ رہا تھا, عبداللہ بھائی کے ساتھ, تو ہم ڈسکشنز کر رہے تھے کہ کیسے اس ملک کی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنا ہے. ہم ایک پروڈکٹ لا رہے ہیں جو اس ملک کے لوگوں کو روزگار دے گی اور وہ ساری چیزیں دے گی. لیکن جب ہم اس ٹاپک پہ ڈسکشنز کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں کیا پاکستان یا کوئی اسلامی ملک ایک ایسی لیڈرشپ کی پوزیشن لے سکتا ہے جس میں دنیا بھر کے کنزیومرز آپ کے پلیٹ فارم پہ آئیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہم کبھی بھی جدت کی طرف نہیں گئے. دنیا میں جو ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے, مسلمان اس کو بہت بعد میں اڈاپٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اس خطے میں تو وہ سب سے آخر میں آتی ہے. اور جب ہم نے کوئی انٹرونشن کرنے کی کوشش کی ہے, بہت معذرت کے ساتھ, اس ملک کا ایک سیگمنٹ ہے یا اس مذہب کا ایک سیگمنٹ ہے, ایک ایکسٹریمسٹ سائیڈ ہے, جنہوں نے ہمیشہ اس جدت کی مخالفت کی ہے. سو ٹیکنالوجی جب پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے, جب پوری دنیا اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے, ہمارے ملک میں ایک ایسی چیز اٹھتی ہے جو کہتی ہے جی ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس کو واپس لے لیں, اس کو واپس لے لیں. سو مسلم امہ کے پاس 100% کیپیبلٹی ہے کہ ہم ایک نیا فیس بک, ایک نیا ایکس, ایک نیا لنکڈن, ایک نیا اسنیپ چیٹ, کچھ بھی کھڑا کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ڈر لگ گیا ہے, اور ہم اس کو ہم اس خوف سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہم یہ کر پائیں گے یا نہیں. اچھا نہیں فہد ملک صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن یہ میرے پاس قرآنک ورسز ہیں, گھبرانے کی بات نہیں. اولی الالباب, تعقل, تدبر, جوہری طنطاوی کی جواہر القرآن, قرآن تو سائنٹیفک ایکسپلوریشنز پہ تقریباً 1700 سے زیادہ ورسز ہیں. ڈائیو کریں, نئی چیزیں لے کے آئیں. واٹس اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عقل, تدبر, شعور استعمال کرنے کی بات کی ہے. ہم کب اپنا چیٹ جی پی بنائیں گے, ہم کب اے آئی بنائیں گے؟ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے, پھر کیا ہارڈلز ہیں یہ بتائیں ذرا. ڈاکٹر صاحب میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا دین ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف پش کرتا ہے, سیکھنے کی طرف, چیزیں بنانے کی طرف. میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس امہ کی یونٹی کی ہے کہ ہم مل کے, ہماری کیپیبلٹی ہے, ہم سب کر سکتے ہیں, لیکن ہم مل کے نہیں کر پا رہے. اور مطلب 3-4 بڑے ملک, پاکستان, سعودی عربیہ, یو اے ای, ایک آدھا ملک آپ اور ڈال لیں. سعودی میں ریاض میں جاتا ہوں تو میں بہت ساری ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز دیکھتا ہوں. ہر سال وہاں پہ ایک کانفرنس ہوتی ہے, لیپ, جس میں پوری دنیا سے لوگ ٹیکنالوجیز لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں, اور لوگ اسٹارٹ اپس خریدتے بیچتے ہیں. اس ایک چیز کے لیے ہمیں ایک سینٹرل پوائنٹ کی ضرورت ہے. وہ سینٹرل پوائنٹ چاہے پاکستان بنے, چاہے یو اے ای بنے, چاہے سعودیہ بنے. آپ کے مسلمان ڈیولپرز, آپ کے مسلمان ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ایسے ہیں جو فیس بک سے بڑی چیز بنا سکتے ہیں, جو چیٹ جی پی ٹی سے بڑی چیز بنا سکتے ہیں. مسئلہ صرف ان سب کو اکٹھا کرنے کا ہے اور اس ایک نظریے پہ لانے کا ہے کہ یہ ساری چیز امت کے لیے ہو رہی ہے, یہ کسی ایک انڈیویجول ملک کے لیے یا کسی ایک انڈیویجول کے لیے نہیں ہو رہی. سو وہ والا مسئلہ ہے. ادروائز کیپیبلٹی کا آپ کا سوال تھا تو اس پہ دیر از نو کویسچن. رانا صاحب کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. فہد صاحب دیکھیں ریالٹی چیک یہ ہے
کہ ہر اسٹیٹ کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. جو میں صرف مسلم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, ہر اسٹیٹ کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے اور اس کو واچ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو بات ہوتی تھی نا کہ مسلم امہ یونائٹڈ ہوگی, وہ تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دیٹ از آلسو اے ریئلٹی چیک. وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کہہ لیں, ہم جتنی مرضی یہاں پہ باتیں کر لیں, وہ نہیں ہونے پا رہا. ٹھیک ہے, اور نہ ہوگا. اس کے وہی ریزن ہے کہ ہر اسٹیٹ کا, ہر کنٹری کا اپنا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ اس کو واچ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ کچھ ممالک, مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پہ ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ابراہیم ایکارڈ کو فالو کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. کچھ نے ابراہیم ایکارڈ کو فالو کیا ہوا ہے, کچھ نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, کچھ نے نہیں کیا ہوا. جن کے انٹرسٹ میں ہے انہوں نے کیا, جن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. سو یونائٹڈ ہو کے کام کرنا, وہ تو آئی تھنک دیٹس ناٹ ہیپننگ. وہ نہیں ہونے پا رہا اور نہ ہوگا. سو وائی ڈونٹ وی گو انڈیویجولی. ہر بندہ, ہر کنٹری, ہر اسٹیٹ جو ہے انڈیویجول لیول پہ کیوں نہ کر لے وہ. میں فہد ملک صاحب, یہ یوٹیوب ہم نے ایکسیس تو دی ہوئی ہے, انڈیا میں سارا دیکھا جاتا ہے. باقی آپ یہ بتائیں, جو رانا صاحب بات کریں, جعفری صاحب کہہ رہے ہیں 2047 پلان ہے, پورا فیزیبل ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوریڈورز میں جو لوگ پاورز میں بیٹھے ہیں وہ فلٹر کریں, ہم تو سجیشن دے سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیجیٹل پاکستان فیوچر ویژن کا کوئی ہے ایسی سجیشن یا پروگرام جو پیش کرنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ سے پچھلے بھی ایک دو انہی آپ کے شوز پہ ہماری بات ہوئی. میں نے کرپٹو پہ بات کی تھی کہ ہم پاکستان میں کرپٹو سکھانے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں, اسٹیٹ ہمیں سپورٹ کرے. اس سے پہلے ایک شو پہ ہم نے بیٹھ کے اے آئی کی ایک منسٹری کی بات کی, پچھلے شو پہ اس کا کلپ بھی احتشام نے الگ سے ڈالا تھا کہ پاکستان کو ایک اے آئی منسٹری کی ضرورت ہے. پوری دنیا اس وقت آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے, پوری دنیا ریگولیشن کی طرف جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. مطلب آپ نے ایک پالیسی بنا دی, اس ملک کے پاس اے آئی کی پالیسی ہے جو اپرووڈ ہے, لیکن وہ پالیسی, رانا صاحب کی بات ہے کہ جو پاور کوریڈورز میں لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بنائی ہے, اس میں کون سے انڈسٹری کے لوگ تھے, کن لوگوں کی انٹرونشنز تھی, کوئی پتہ نہیں ہے. سو تھوڑا سا سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو پیسے چاہیے جو وہ کام کرنا چاہتا ہے اور وہ اس ملک کے لیے بہتر ہے, میں اور عبداللہ ہم مل کے اس کو فنڈ کریں گے. اگر کسی کو سیکھنا ہے ہم اس کو مفت میں سکھائیں گے. اگر کوئی منسٹری یہ بنانا چاہتے ہیں اے آئی بیسڈ, کرپٹو کی تو خیر بن گئی, بلال بن ثاقب اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم مفت میں کر دیں گے. یار اس ملک کے لیے کچھ کر لیں, کیونکہ آپ کی پریورٹی اس وقت, مطلب بہت اچھے کام ہو رہے ہیں لیکن اس وقت پریورٹیز اور ہیں. پی ٹی وی کو ٹرانسفارم کیا گیا انفارمیشن کی ڈومین میں, وار پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ٹیکنالوجی پہ مجھے بہت سارے اختلاف ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہونا چاہیے تھا ہم وہاں پہ نہیں ہیں, اور ہم اس طرح سے اس ڈائریکشن پہ بھی نہیں ہیں. سو اگر کوئی ایسا شخص جس کی سنی جاتی ہے, یا جو پاور کوریڈورز میں ہم 4 لوگوں کو سن رہے ہیں, آپ کر لیں کچھ, جہاں ہماری مدد چاہیے ہم آپ کے ساتھ.